بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں اور رانا ثناء اللہ کے خوف سے شیر نے دھڑکی وٹتی ہے۔ اے پوائنٹ کی معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک شخصیت ہے منڈیا سیالکوٹیا، خواجہ آصف صاحب، جو کہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ جب بھی بولتے ہیں نا سر واہ سارا بول دیتے ہیں پکڑ کے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج جو خواجہ صاحب بولے ہیں نا وہ بالکل درست بولے۔ پہلے وہ جو باتیں کرتے رہے اس کے نتیجے میں چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، آج بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا یہ بھی چیزیں ڈسٹرب کرنے والی بات ہے، لیکن پائن گل ہے کہ آپ کب تک دیوار کے ساتھ لگتے رہیں گے، اور اب ظاہر ہے کہ پھر یہ مطلب ہے کہ مرنا ہی تو پھر سینے سے کھا کے مری ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اس چکر میں پڑ گئی ہے، ڈر کے مرنے کی جو ہے نا انہوں نے روایت ختم کرنے کے بارے میں طے کر لیا ہے۔ لگ ایسے رہا ہے جیسے کل مریم نواز نے کہا، جیسے آج خواجہ آصف بولے ہیں، جس طرح سے آج فروق چنائی کے جاگے پائن سیٹنگ یہ جانو کہہ رہے ہیں کہ تسی باعث ہو، تسی اٹھ جو تو تانوں نہیں اسی پسند کر دے، یہ اسی طرح کی بات ہے نا۔ تو یہ بڑا ایک سیریس میٹر اس وقت بنتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آج خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا سر، وہ بڑی ایک یعنی کیا کہتے ہیں، ماضی کو تھوڑا سا کھنگالا انہوں نے اور آئینہ دکھایا، اور وہ آئینہ کس کو دکھایا؟ عدلیہ کو دکھایا، اور عدلیہ کے بھی سر چیف جسٹس کا ایک جملہ ہے جس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آئین جو ہے نا اس بار وہ کھڑا اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، تو اس پر چیزیں جو ہے نا کافی ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی وہ جسٹس منیر دا جڑا فیصلہ سی وہ ادو آئین کوئی نہیں سی گا۔ اچھا اب انہوں نے ظاہر ہے بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے اپنے ایک انداز سے خواجہ صاحب نے باتیں کی ہیں، پارلیمنٹ میں وہ خطاب کر رہے تھے، اور مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بھی آپ خطاب کر لیں سر اس کو آپ پاکستان کی کسی عدالت کسی تھانے میں آپ جا کے رپورٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی تے پرچہ دیو ان ججوں نے خلاف گل کی تھی۔ توہین عدالت پارلیمنٹ کے اندر بولنے سے نہیں لگتی، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا پارلیمنٹیرینز کے پاس ایج حاصل ہے، اور یہ بھی آئین کے اندر ان کو پروٹیکشن ہے، اور یہ ہونی چاہیے۔ باہر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ لوگ جو ہیں وہ جسٹس منیر کو برا کیوں کہتے ہیں اور جسٹس کارلینیس کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ جی انہوں نے کہا آپ خود سوچیں، لوگ جو ہیں سید الزماں صدیقی کو لوگ جو ہیں وہ اچھا کیوں کہتے ہیں، اور شیخ ریاض صاحب اور ارشاد حسن خان جو جج تھے ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا جن کو نہیں یاد میں بتا دیتا ہوں، جسٹس ارشاد حسن خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے، اور شیخ صاحب ان کے ساتھ تھے، یہ شیخ ریاض صاحب، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پرویز مشرف صاحب جو کہ ایک فوجی آمر تھا جس نے آئین توڑا تھا، ان کو اختیار دیا کہ جناب تسی بالکل اچھا کیتا، زبردست کام ہے، تسی آئین توڑتا ہے، بلکہ آپ یہ کریں کہ اس آئین میں اپنے ایجنڈے کے مطابق جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں نا وہ بھی کر لو، خیر کی 3 سال کے لیے انہوں نے کہا جی اوکے بالکل ٹھیک کیتا جی۔ تو اس ریفرنس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوکی برا کیوں کہتے ہیں اور سید الزماں صدیقی کو اچھا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ سید الزماں صدیقی تو یہ کام کرنا چاہ ہی نہیں سی رہا، وہ تو اس پاس جانتے ہی نہیں، ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اچھا پھر میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سر یہ بھی ذرا سوچے کہ لوگ ثاقب نثار بابا ڈیم علا حضور، ہاں بابا ڈیم علی سرکار جو ہے انہوں نے کہا اس کو، اور ثاقب جسٹس آصف سید کھوسہ کا نام اس طرح سے کیوں لیتے ہیں، اور ناصر الملک اور تصدق حسین جیلانی کا نام عزت سے کیوں لیتے ہیں؟ اچھا جی میں آپ سے عرض کروں کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے نا ان کی تو میں آپ یقین کریں کہ اتنا زیادہ بدنامی میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں کسی شخص کی ہوئی ہے، اتنا زیادہ جو برا بھلا کہا جاتا ہے ان کا کوئی بندہ ان کا نام جو ہے وہ عزت سے نہیں لیتا، میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ یقین کیجئے ایون جو یوتھیا گروپ آف انڈسٹریز ہے نا، یعنی جو یہ ہیں اپنا طریق انصاف والے، وہ بھی میں نے نہیں دیکھے کوئی ایک بندہ بھی ان کا نام جو ہے وہ عزت سے لے، بلکہ ان کے جو منسٹر تھے یہ واؤڈا صاحب، فیصل واؤڈا صاحب، وہ اس لیے عمران خان دل دے بڑے جانی سن، بڑے کول سن، انہوں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ حضور ہے جڑے پیسے پوہے دے رہے ہو ڈیم دے یہ ڈیم فنڈ میں یہ ساڑھنا کوئی تعلق نہیں جے گا، جڑے دے رہے ہیں وہ جانن اور جڑا لے رہے ہیں وہ جانے، حکومت کا کوئی تعلق نہیں جے گا اس بات سے۔ یہ انہوں نے اس وقت، وہ منسٹر تھے اس وقت ریلیونٹ منسٹری کے، انہوں نے اسی وقت یہ بات کلیئر کر دی تھی۔ تو یہ ثاقب نثار صاحب جو ہے نا ان پر کسی بندے دا نہ کوئی ٹرسٹ ہے نہ کوئی انہوں دی عزت کرتا ہے، میں نے کم از کم نہیں دیکھا۔ اچھا اب یہ بھی کمال ایک قسم کی ہوتی ہے ذلت جو کسی کے نصیب میں آتی ہے، جو ان ججوں کو مل رہی ہے جو سابق جج ہیں۔
اچھا اب جو موجودہ جو جج ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ آپ حصہ ہیں سر باقاعدہ طور پہ اس وقت سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہیں اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ پر یقین نہیں رکھتے. ایک پارٹی کی لیڈر ہے وہ آپ کے وہ چلا رہی ہے باقاعدہ تصویریں جلسے کے اندر بھرے مجمع میں اور وہ کہہ رہی کہ جناب ان کو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا ہے. یعنی جو بھی آج پاکستان کے حالات ہیں معاشی وہ سارے کے سارے کہتے ہیں یہ ذمہ دار ہے. جی اچھا پھر عالم یہ ہے کہ آج جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ عوامی کی طرف سے پیش ہوئے تھے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جی مریم نواز شریف نے تو توہین عدالت کی ہے. عمران خان تے سول جج نو کیا سی تے اوتے توہین عدالت لگ گئی سی. ایتھے سپریم کورٹ دے ججاں نو کہہ رہے تو اس پر عمر عطا بندیال نے کہا کہ اچھا اس کو بعد میں دیکھیں گے آپ اس پہ بات نہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہے اور وہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں جس میں یہ دونوں اصحاب جو جج صاحبان ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ دونوں جج صاحبان نے زبان نہیں چکی پاجی زبان نہیں کھولی چپ کر کے بیٹھے رہے. اطہر من اللہ صاحب بولے دوسرے لوگ بولے وہ دونوں حضرات نہیں بولے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے معاملہ ایسا کیا ہے معاملہ کہ جس پر آپ کو چپ لگ جاندی پاجی. یہ ایک سیریس میٹر ہوتا ہے لیکن بہرحال ان کے ساتھ اب بھی ہو رہی ہے. ثاقب نثار نہ تو ادو بھی ہوندی سی پر اس وقت ہم جیسے لوگ بولتے تھے نا اس وقت جو ہے وہ پولیٹیشن نہیں بولتا تھا اتنا. ساڑھے نال دے لوگ جڑے نا کسے لے بول پہندے سن لیکن یہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد پائیں پھر سارے بولے اور پھر انہیں وہ بولے اور رکدا کوئی نہیں پیا. اب تک سب بول رہے. اچھا پھر یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور 63A جو ہے اب یہ بہت اہم بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ سارا میٹر جہاں سے خراب ہوا یعنی جو 2018 کا الیکشن تھا اس کے بعد سے جو میٹر خراب ہوا نا اصل میں وہ سر یہ ہے وہ معاملہ. اور یہ جن ججوں نے کیا جن جج حضرات نے یہ کام کیا انہوں کو پوچھے کہ یار تسی کی کیتا 63A کی جو انہوں نے تشریح کی وہ سر آئین کو ری رائٹ کرنے والا کام تھا جو انہوں نے کیا. اور پھر اس 63A کی جو انہوں نے ری رائٹ کیا اس کے مطابق پنجاب کے اندر تبدیلی آئی تے اپنا ہی فیصلہ بدل کے پائیں دوجے پاسے چلے گئے. پھر اس کو سٹے کر دیا پھر معاملہ چلتا رہا. اور آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پرویز لائی صاحب جڑے نا پائیں بھیجا یہ جو ہے کسی بھی صورت منتخب وزیر اعلیٰ نہیں تھے یہ عدالتی وزیر اعلیٰ تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جو تھے اپنا حمزہ شہباز شریف صاحب ان کا انتخاب ہوا جس کے اوپر رولا پڑا ان کو ووٹ پڑے. اے بھائی نو کوئی ووٹ نہیں پایا اے گھر چلا گیا. انہوں نے ان ووٹوں کو اور اس گنتی کو کر دیا چیلنج. اس میں سے 25 ووٹ انہوں نے ڈی سیٹ کر دیے. ان کو کہا کہ بھائی تسی فارغ ہو آپ دوبارہ الیکشن لڑے وہ ڈی سیٹ ہو گئے. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوا اس میں سے ظاہر ہے کہ پی ٹی کے لوگ زیادہ جیت کر آگئے. مسلم لیگ نون کے پاس وہ اکثریت نہیں رہی. تو انہوں نے یعنی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا. انہوں نے کہا جی پرویز لائی وزیر اعلیٰ ہو گئے. ان کو نوٹیفائی کر دیا وزیر اعلیٰ کے طور پہ حالانکہ وہ تو نواں انتخاب ہونا چاہیے تھا نا ایوان کے اندر. انہوں نے کیتا ہے پائن ٹھیک ہے اس لیے ان کو عدالتی وزیر اعلیٰ کہا جاتا تھا. اور اس چیز کو چیلنج کیا حمزہ شہباز نے. اس چیز پر ساری کی ساری حکومت سراپا احتجاج تھی. سب نے اس کو چیلنج کیا. آج تکر او دی تاریخ نہیں لگی بہو جی آج تک اس پر لارجر بینچ نہیں بنا. وہ حکومت مک گئی اسمبلی مک گئی وہ بندے بیچارے ڈی سیٹ ہو گئے لارجر بینچ نہیں بنیا سر. تو اس پر سر لوکی تنگ آ گئے نا نکو نک ہو گئے. ہوں مطلب کننا کا برداشت کرن لوگ. لہٰذا اب ڈو اینڈ ڈائی کی صورتحال جو ہے نا وہ حکومت بنا رہی کہ دیکھی جائے کوئی گل نہیں یار پھر دیکھی جائے گی. مطلب جے طے ہے کہ بھاجی لڑنا ہے تو پھر لڑ پہنے ویکھی جائے گی. پہلے بھی جو کچھ ہوا اس تو ود کی ہوئے گا. یہ ان کی یہ اپروچ ہے. میں آپ سے عرض کروں مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی. تو اس پر وہ کہتے ہیں خواجہ صاحب کہ سارا آئینی بحران جو آج ہے وہ تو 63A نو ری رائٹ کرن تے ہویا ہے. بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے کام میں دخل اندازی کریں گے تو پھر بھائی نسی بول لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا کام نہیں ہے آپ نے وہ کیا سارا ملک جو ہے عذاب پڑا. اب یہ جو بات ہے کہ جناب 63A کی وجہ سے اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی وجہ سے پڑا ملک عذاب میں وہ کیسے ہے؟ وہ سر ایسے ہے کہ انہوں نے 63A کو ری رائٹ کیا
جس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر دوبارہ انتخاب ہوا 20 سیٹوں کے اوپر، ٹھیک ہے. اس 20 سیٹوں میں جو دوبارہ یا 25 سیٹوں میں جب دوبارہ انتخاب ہوا اس میں جیت کر آ گئی پی ٹی آئی، اور آپ نے وزیر اللہ اناؤنس کر دیا پرویز لائی کو، ٹھیک ہے. یہ ایک سلسلہ اس طرح چلایا گیا. اگر اس کو ری رائٹ نہ کیا گیا ہوتا، یعنی اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ کی گئی ہوتی، تو اس وقت پھر یہ نتیجہ تھا کہ جناب جو کیا کہتے ہیں حمزہ شہباز ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا، ٹھیک ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ وہ کنٹینیو کرتے، جس کے نتیجے میں نئے الیکشن نہیں ہونے تھے. نئے الیکشن نہ ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیو کرتی اور اس وقت آئینی بحران پیدا نہ ہوتا. 63A کی ری رائٹ کرنے کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ اب کسی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ ہی نہیں سکتی. کیوں کہ جس پارٹی سے وہ جیت کے آئے تسی تے سمجھ لو کہ انہوں نے نکاتا بلکہ وہ غلام بناتا پڑ کے، ٹھیک ہے. آپ اس پارٹی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. آپ ووٹ بھی دیں گے، سیٹ بھی جائے گی، نااہل بھی ہوں گے اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اے کیڑا پوائنٹ قانون ہے. یعنی جس جرم میں آپ کی سیٹ بھی جا رہی ہے، آپ نااہل بھی ہو رہے ہیں، وہ جرم آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. انہوں کسے پاسے اس مال مسروقہ انہوں برامت تے کرو نا، پھر جا کے کوئی گل ہوئے گی نا. چوری دے الزام دے جے سزا دے رہے ہو، ہاتھ وڈ رہے ہو، لیکن آپ اس کو چوری کا مال کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے آج سارا ملک عذاب میں ہے. خواجہ صاحب نے سر آج تھی سمجھ لو کہ کہندے نا لا گلو دیتی ہے پائی، سرو پیرو لاتی پائے نے، یعنی کیا کہتے ہیں وہ گل میں تو پھڑ لیا تے پائے نے بہت زیادہ جڑا نا کمایا سارے پاسے. تو بڑی اگاں لگی کھڑی ہیں باؤ جی اس کی، اور بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی جو ہے نا باتیں کی جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کو یعنی ٹیڈی جواب پیڑ اٹھ رہی ہے، مروڑ اٹھ رہے ہیں. خواجہ صاحب کے خلاف ٹرینڈ چلنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ حکومت جو ہے نا اب وہ ٹرینڈ سے ڈرنے والی کوئی نہیں ہے. نہ انہوں دے ذہن چ کوئی ایسی گل ہے، وہ طے کر بیٹھے کہ ویکھی جائیے وٹ کم میں کی ہوئے گا، کوئی گل نہیں. یہ انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے. ویسے یہ پیچھے کہانی ایک اور بھی ہے، وہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی کنفرم کر کے تو میں اگلی بار آپ کو یعنی اگلے ولاگ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. چیزیں مزید بھی آ سکتی ہیں سامنے. میں آپ سے عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ کا ڈر جو ہے نا سر وہ اتنا زیادہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر. ایک آڈیو کال ہے سر جو ٹویٹر کے اوپر گھوم رہی ہے، اور وہ پنڈی والا کوئی جو دو پنڈی والوں کے درمیان گفتگو ہے وہ کال ریکارڈ ہوئی ہے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گل سنو، نام لے رہے ہیں فلانا 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 نام لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے انی پائی، بے تحاشا پیسہ کمایا، ان سے کہیں آگے جا کے گرفتاریاں دیں. یہ جو ماڑے لوگ ہیں ان کو گرفتاری کرنا کہیں کارکنوں کو، کیونکہ جو پہلا بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور آپ فکر نہ کریں، بندے لے کے آئیں، ان کی جیل کے اندر بہترین 3 ٹائم کی روٹی میرے ذمہ، ان کے گھر کا خرچہ میرے ذمہ، ان کے بچوں کی فیس میرے ذمہ، انہوں نے بجلی دے بل میرے ذمہ، تسی بندے لے آؤ. اگو بندہ کہہ رہا ہے بہو گل ہے وے کہ جنہوں نے مال کمایا ہے نا پی ٹی آئی دور چ وہ نام لے رہا ان کے، انہوں کو جا کے گرفتاریاں دین. آپ یہاں پر سونے کی بھی جو آفر کر دیں گے نا تو یعنی کہ سونا دین دی بھی تو لوگ نہیں آئیں گے. پائے نا کہ رانا ثناء کھلوتا آ جائے، وہ ایسا پرچہ پائے گا کہ جناب اور ایسی توڑی لائے گا، وہ اتنا خوف ہے کہ لوگ جانے کو تیار نہیں ہوں گے. اچھا اب یہ وہ چیز ہے وہ رانا ثناء نے کیسے لالو لال ہوئے گی، تو لالو لال لیڑی کہانی نہ پائیں وہ ایتھے جا کے نکل دیجئے کہ رانا ثناء اللہ کا اتنا زیادہ خوف ہے. آج ہوا یہ کہ راول پنڈی کی باری تھی، بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے، یعنی کوئی میرا خیال ہے کوئی 500-700 بندہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اکٹھا ہوا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ گرفتاری دینا ہے. پائنوں تھے آگئی ایک وین پولیس تھی جو پریزن وین ہوتی، انہوں نے اناؤنس کیتا کہ بہو جی آؤ کیڑا کیڑا گرفتاری دینا آ رہا ہے. سر وہ گرفتاری دینے والوں میں جو لوگ تھے ان میں سر نام میں بتا دیتا ہوں، فیاض الحسن چوہان صاحب سر، پھر جناب صداقت عباسی صاحب، اعجاز جازی صاحب، زلفی بخاری، عامر کیانی، ان سمیت نہ کل کو 30-35 یا 50 کر لیں لوگوں نے گرفتاری دی. ویگن اتوں چلے گئی. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 50 لوگ ایک ہی وین میں یعنی ایک ہی پولیس کے ٹرک میں بیٹھ کر نہیں گئے، حالانکہ 50 آ سکتے سن، لیکن اس میں 10 بیٹھ کے گئے. پھر ٹرک آیا،
پھر 10 بیٹھے, پھر 2 ٹرک آیا, اس طرح کر کے وارو واری ٹرکاں جو بہ کیوں گئے. اور جو 500-700 بندہ سی نا, وہ صرف نعرے مار رہے سی, ٹرکاں دے کول جا کے فوٹو بناندے سن اور اس تو بعد نس جاندے سن. یہ آپ یقین کریں کہ 1-2 بندے تو ایسے تھے جن کا میں نے کلپس دیکھے ہیں میڈیا سوشل میڈیا پہ, وہ جا کے تصویر اتار رہے, تو ایک بندہ جو ہے وہ جا کے ان کو مائک پہ کہتا ہے کہ بھاجی گرفتاری دینی, کہتا نہیں گرفتاری نہیں دینی, میں تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں آ کے گرفتاری دے دو. آپ بھائی وچوں جڑے نا وہ نکل جاندے رہے. تو یہ معاملہ ہوا. اور شیر رشید صاحب نے بھی ایسے کیا. شیخ صاحب جناب نکلے لال ویلویا سج دج کے اور بڑا جناب وگ سدھی کر کے اور جناب لالی لولی لا کے. شیخ صاحب میں نے کسی نے بتایا کہ مطلب جو ہے نا ذرا شوقین مزاج آدمی ہیں اور تھوڑا جہا اپنا انہوں فٹ فٹان رکھن لی نا, چہرہ ذرا جوان نظر آئیں, تھوڑا سا میک اپ شیک اپ والی ایٹم بھی پا لیندے. کسی نے بتایا, پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں. بہرحال وہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ وہاں سے نکلے ہیں اور ایسے ہاتھ لہراتے ہوئے اور چلو اور گرا دو مار دو نعرے مار دے. شیخ صاحب وہاں پر گئے تو جیسے ہی وہ پہنچے اس کے قریب, پریزن وین کے قریب, تو جناب شیخ صاحب نے گڈی نساتی اور بالکل وہ بریک مارن کی کوشش نہیں کی. کارکن بیچارے ویکھدے رہ گئے شیخ صاحب. ہوں شیخ صاحب رانے سنا تو پہلے ڈرے پے. رانا سنا دے شیخ صاحب دے مطلب ڈراؤنا خواب ہے. وہ پہلے شیخ صاحب جو ہیں وہ 8-10 دن اندر رہ گئے, ٹکا وجے اندر رو رہے سن بچیاں دی طرح. فردوس بیگم بنے سن, تو انہیں دوبارہ اٹ تے وجی کوئی نہیں, دوبارہ گرفتاری دے تے پہلے ضمانتہ کرندا پھردا ہے. تو اس لیے وہ بھاگ گئے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارا ایک پولیٹیکل سین اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. اور وہ جو ہے اپنا ججوں میں, وہاں پر ایک طرف ججوں کے اوپر پولیٹیکل پریشر پڑ رہا ہے, دوسری سائڈ پہ حسن ایوب صاحب بڑے ایک کیا کہتے ہیں معروف جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اسد طور کا جو ولاگ ہے اس میں بات کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہے نا وہ آپس میں لڑ پڑے. اور ویسے تو وہ بیٹھے یعنی جس بینچ کا حصہ ہیں اس بینچ میں بھی بھائن تسی دیکھو نا گتھم گتھالی صورتحال ہے کہ 3 جج اعتراض کر رہے ہیں بینچ کی اس کے اوپر, اور پھر 2 ججوں کے اوپر تو سیدھی یعنی براہ راست ہی انورٹڈ کامرز میں سمجھ لیں کہ وہ زد میں ہیں. ٹھیک ہے, باقاعدہ طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ساتھی ججوں کے بھی. اور جسٹس مندوخیل اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے, یہ حسن ایوب صاحب کے مطابق ہے کہ جب یعنی جمعرات کی روز جو سماعت ہوئی اس کے بعد جب اٹھ کر گئے تو وہ آپس میں ان کی اچھی خاصی تو میں ہو گئی. مطلب اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا, میں نے بھی کچھ تھوڑا سا معلوم کیا, لیکن جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے. اور حسن ایوب صاحب کے مطابق یہی ہے کہ اچھی خاصی تو میں ہو گئی. اور پھر وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا. تو سر جس لئے ایسا صورتحال ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ دباؤ میں آ گئی ہیں, اور باتیں جڑی ہیں نا وہ ایڈیاں سادہ نہیں گیاں. جو نظر آ رہا ہے صرف وہی نہیں ہے, بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ چل رہا ہے. اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ پاجی یا آپ ہے نہیں یا گاہ ہے نہیں, ویکھی جائے گی. اس دفعہ سی انہوں نے 2017 کی تاریخ دہران نہیں دینی, یہ ان کا فیصلہ ہے. بہرحال اب اس پہ وہ کتنا قائم رہتے کتنا نہیں رہتے یہ آنے والا وقت بتا دے گا. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی اپنے خیالات ضرور شیئر کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.